بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمها وسعى في خرابها وقال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم آپ کے سامنے بابری مسجد کی تاریخ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے میر باقی نے 1527 عیسوی میں اتر پردیش کے مقام اجودھیا میں تعمیر کرائی تھی. یہ مسجد اسلامی مغل فن کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی. بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے، جن میں درمیانی گنبد بڑا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے گنبد تھے. گنبدوں کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جن میں صحن بھی شامل تھا. صحن میں ایک کنواں بھی کھودا گیا تھا. گنبد چھوٹی اینٹوں سے بنا کر اس پر چونا کا پلاسٹر کیا گیا تھا. مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند کیا گیا. روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب تھی. اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں آسانی سے سنا جا سکتا ہے. الغرض یہ ایک اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا. بابری مسجد کو 1992 عیسوی میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا. بھارتیہ جنتا پارٹی نے ایل کے اڈوانی کی قیادت میں سخت گیر تنظیموں وشو ہندو پریشد، بجرنگ دل، شیو سینا کے ساتھ رام مندر کی تعمیر کے لیے ایک تحریک چلائی تھی. تحریک کے دوران 6 دسمبر 1992 عیسوی کو ہزاروں ہندوکار کے سکھوں نے بی جے پی اور وشو ہندو پریشد کے اعلیٰ رہنماؤں اور نیم فوجی دستوں کے سینکڑوں مسلح جوانوں کی موجودگی میں تاریخی مسجد کو منہدم کر دیا تھا، جس کے بعد دہلی اور بمبئی سمیت ہندوستان میں تقریباً 2000 مسلمانوں کو فسادات میں مار دیا گیا. بابری مسجد کے انہدام سے پہلے ہندو مظاہرے کے منتظمین نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس مظاہرے میں ہندوستان بھر تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی. 1527 عیسوی میں بابری مسجد کی تعمیر. 1853 عیسوی میں اجودھیا میں پہلی بار مذہبی فسادات. 1859 عیسوی برطانوی سامراجی حکومت کی جانب سے عبادت کی جگہ تقسیم کی گئی. 1949 عیسوی میں
مسجد کے اندر سے رام کی مورتی کی دریافت کا دعویٰ، حکومت نے متنازع مقام قرار دے کر مسجد بند کروا دی۔ 1984 عیسوی میں وشو ہندو پریشد کی جانب سے مسجد کے خلاف تحریک کا اعلان، بی جے پی رہنما لال کرشن اڈوانی نے اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ 1986 عیسوی ضلعی عدالت کی جانب سے ہندوؤں کو مسجد کے مقام پر پوجا کی اجازت، مسلمانوں کی جانب سے بابری مسجد ایکشن کا قیام۔ 1989 عیسوی وشو ہندو پریشد نے مسجد سے ملحقہ زمین پر رام مندر کی بنیاد رکھ دی۔ 1990 عیسوی میں وشو ہندو پریشد کے حامیوں نے مسجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا۔ ہندوستانی وزیر اعظم کی جانب سے مسئلے کے حل کی کوشش۔ 1991 عیسوی میں اتر پردیش میں بی جے پی حکومت کا قیام۔ 1992 عیسوی میں وشو ہندو پریشد کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت، ہندو مسلم فسادات، 3000 افراد ہلاک۔ 2001 عیسوی میں انہدام کے 9 برس مکمل ہونے پر وشو ہندو پریشد کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کا عزم۔ 9 جنوری 2002 میں وزیر اعظم واجپئی کے دفتر میں اجودھیا سیل کا قیام۔ فروری کا مہینہ 2002 بی جے پی کی جانب سے انتخابی منشور میں رام مندر کی تعمیر کا شق خارج، وشو ہندو پریشد کی جانب سے رام مندر کی تعمیر کے آغاز کے لیے 15 مارچ کی تاریخ کا اعلان، اجودھیا سے کار سیوا کر کے آنے والوں پر حملے کا دعویٰ۔ مارچ کے مہینے میں 2002 گجرات مسلم فسادات میں 2000 مسلمانوں کی ہلاکت۔ اپریل کا مہینہ 2002 اجودھیا کے متنازع مقام کی ملکیت کے بارے میں مقدمے کی سماعت کا آغاز۔ جنوری کا مہینہ 2003 ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے عدالت کے حکم پر متنازع مقام کے جائزے کا آغاز۔ اگست کا مہینہ 2003 ماہرین آثار قدیمہ کی جانب سے مسجد کے نیچے مندر کی موجودگی کے شواہد کا اعلان، مسلمانوں کی جانب سے اعتراضات۔ ستمبر کا مہینہ 2003 عدالت کی طرف سے بابری مسجد کے انہدام پر اکسانے کے الزام میں 7 ہندو رہنماؤں پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ۔ اکتوبر کا مہینہ 2003 مسلم تنظیموں کی جانب سے ماہرین آثار قدیمہ کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا مطالبہ۔ دسمبر کا مہینہ 2003 انہدام کی 11ویں برسی پر حیدرآباد دکن فسادات، 5 افراد ہلاک۔ 2004 شیو سینا کے رہنما بال ٹھاکرے کی جانب سے مسئلے کے حل کے لیے متنازع مقام پر قومی یادگار کی تعمیر کی تجویز۔ 2004 لال کرشن اڈوانی کی جانب سے مندر کی تعمیر کا اعادہ۔ نومبر کا مہینہ 2004 الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بابری مسجد معاملے میں لال کرشن اڈوانی کو نوٹس۔ اکتوبر کا مہینہ 2010 الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں بابری مسجد کی زیادہ تر زمین ہندوؤں کے 2 فریقوں کو دے دی۔ بابری مسجد کی زیادہ تر زمین ہندوؤں کے 2 فریقوں کو دے دی، تاہم سابقہ زمین کے 1/3 حصے پر مسجد کی تعمیر کی گنجائش رکھی۔ دسمبر کا مہینہ 2015 بڑے پیمانے پر تعمیری پتھروں کو بابری مسجد کی زمین پر وشو ہندو پریشد کی جانب سے بھیجا گیا۔ 9 نومبر 2019 سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کے ذریعے
سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کے ذریعے مسجد کی مکمل زمین کو رام لیلا کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کو حقیقی معنی میں آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا پکا مصلی اور ایمان والا بنائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، اہل اسلام کو بلندی سے نوازے۔